رمضان شریف کا آخری اشرہ شروع ہوتے ہی سب سے بڑا سب سے زیادہ یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی اصل وہ رات، یعنی ان طاق راتوں میں سے جن طاق راتوں کا آلریڈی ذکر ہے حدیث میں، وہ یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے اصل رات کون سی، جس رات کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب۔ چونکہ لیلۃ القدر یاد رکھیے کہ اس کا ثبوت آلریڈی قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ تو اس رات کے نام سے پورا ایک سورہ نازل فرمایا، سورہ قدر، فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک وما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سورہ نازل فرمایا، لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت کا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کو کیوں چھپایا گیا ہے، یعنی مخفی کیوں رکھا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے سننے کے بعد۔ لوگوں کے ذہن میں کم سے کم اب تو اچھے سوال آ رہے ہیں، پہلے تو ایسے بیتوکے پوچھے جاتے تھے۔ دیکھیں اس کا جواب آپ سمپل سن لیں۔ جب کسی خاص چیز کا انتظام ہوتا ہے یا خاص پرسن کو ہم دعوت دیتے ہیں تو پبلکلی سب سے ہم اعلان نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں یہ آ رہے وہ نہیں، کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آنا ہمارے لیے پوشیدہ ہونا زیادہ بہتر ہے، یعنی جن کو ہم بلاتے ہیں ان کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے آنے جانے، ان کے سفر کا ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتے ہیں دنیاوی۔ آپ کو معلوم ہے دہلی میں ابھی جو اچھے ڈیبیٹ ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نارمل باہر سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے نہیں اندر، لیکن اندر بہت زبردست ڈیبیٹ چل رہا تھا اس وقت، گاڈ کے تعلق سے جو ڈیبیٹ چل رہا تھا۔ کہنے کا مطلب جو نارمل لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے نارمل۔ اسی طریقے چھپانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اور وجہ، اب عقلی وجہ سن لیں، ایک اور وجہ مین یہ ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ارے یار یہی رات ہے، ٹھیک ہے یہی رات ہے، تو لوگ سمجھیں ارے یار چھوڑو نا یار، آج گناہ کر لیتے، کیا دقت ہے، لیلۃ القدر آ ہی رہی ہے، اس رات میں توبہ کر لیں گے۔ تو اس کے تعلق سے ایک فارسی کا شعر ہے، بہت پہلے میں پڑھا تھا کہ ہما شبہ شب قدر بودید تو شب قدر بے قدر بودید۔ اچانک سے یہ شعر مجھے یاد آئی ہے، یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی وہ ہیں جن کی کتابیں مصر میں چلتی ہیں، وہ مصر، وہ جامعۃ الازہر، جہاں پر پوری دنیا کے ہر کنٹری کے، شاید ہی ایک دو کو چھوڑ کر ہر کنٹری کے وہاں اسٹوڈنٹ مل جائیں گے۔ شیخ سعدی کی کتاب اتنی بڑی یونیورسٹی میں چلتی ہے، فرماتے کہ اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی، تمام راتیں اگر لیلۃ القدر کی ہوتی تو لیلۃ القدر بے قدر ہوتی، یعنی اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی تو یہ شب قدر بے قدر ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے ارے یار آج بھی شب قدر ہے، چھوڑو آج عبادت نہیں کرتے کل کر لیں گے، آج گناہ کر لیتے ہیں آج مستی کر لیتے ہیں، آج کرکٹ کھیل لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے۔ تو اسی وجہ سے تمام راتیں شب قدر کی نہیں۔ اب دیکھ، اب یہاں پر سنیں، ویڈیو 1-2 منٹ اور لگے گی، بس میں معاملہ ختم کرتا ہوں آگے۔ دیکھیں اسی وجہ سے چھپایا گیا، چھپانے کی 2-3 وجہ تھی، ان میں سے ہم نے 2 وجہ آپ کے سامنے رکھنے کی شارٹ میں کوشش کی ہم اپنی جانب سے۔ قرآن میں ویسی واضح طور سے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور سورہ قدر کی آیت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ، یعنی اس ایک رات کی عبادت کی فضیلت ایک یہ ہے کہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کئی ہزاروں سال کے آپ سوچے کہ تنہا سوچے کہ اکیلا ثواب یہ رات اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری اشرا کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور بخاری کی سے بھی ثابت ہے، اور میں نے حدیث پاک اپلوڈ کی تھی، اور گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی انشاءاللہ کنٹینیو اپلوڈ ہو ہی رہی ہے۔ اس میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم۔ اور ایک یہاں پر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں کئی راتوں میں سے ایک رات کو، یہ میں مواعید رضویہ میں پڑھا تھا اس کو، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب میری طبیعت خراب تھی اس دن ایک دن بڑا جوش چڑھا، بڑا ایک کتاب پڑھتا ہوں، اس دن میں نے ایک کتاب پڑھی مواعید رضویہ، اس میں یہ بات مینشن ہے، مجھے پورا یاد ہے کیونکہ میں ابھی فی الحال ہی پڑھا ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک رات میں ایسا دیکھتا ہوں جس دن پانی میں مٹھاس بڑھ جاتی ہے، پانی کی الگ ہی کوالٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسی رات آئی نا ہمیں بتانا، ٹھیک ہے، میں شارٹ میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ پھر آگے چل کے ایسا ہوا نیکسٹ ایئر میں کہ وہ رات آ گئی، اور انہوں نے جو ان کے غلام تھے وہ جا کر بتایا حضرت ابو العاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ جب اس رات کی اس کیفیت کو دیکھیں
تو سمجھ گئے کہ یہی لیلۃ القدر ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی نشانی ہے. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہے, بہت بڑے پائے کے محدث ہے, یہ بڑے بڑے محدثوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, اور آپ نے فرمایا ہے اس دن نہ ٹھنڈی ہوگی, نہ گرمی ہوگی, نہ بادل لگے گا, یعنی بادل کہتے ہیں نا گھرا ہوا ہے, نہ بادل لگے گا, یعنی سارا ایک ایک کانسیپٹ بتایا. اور اس دن بہت ساری کیفیت, اس دن آسمان بالکل صاف و شفاف ہوگا, یعنی پوری کیفیت آپ نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہوگی, کیسے ہوگی, کیا صاف رہے گا, کیا نہیں رہے گا, یعنی سارا کانسیپٹ رکھا. اور اس پر میرا گزشتہ سال کا بیان اپلوڈ ہے. تو یہ آپ نے فرمایا, اور اس کو بھی میں اسی کتاب میں پڑھا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اب اس کو آپ شارٹ میں سن لیں. اس رات میں ویسے بھی یہ حدیث میں بھی پڑھ چکا ہوں, پھر بھی میں دوبارہ اس کو ذکر کر رہا ہوں. اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے. حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ تو سب مانتے ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. آل ٹو آل جتنے بھی مسالک ہیں سب نے اس بات کو تسلیم کی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کو پڑھنا چاہیے. ابھی وہ طاقتیں بچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آخری بات اور نصیحت یہی ہے ہماری جانب سے کہ ہمیں آخری عشرہ میں سستی نہیں کرنی چاہیے. چونکہ میں 8 دن سے بیڈ ریسٹ میرا تھا, اور میں نہایت ہی الگ کیفیت میں گزرا. اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ آج میں 2 آڈیو ریکارڈ کیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وقت نہیں مل پاتا ہے نا, اور پڑھائی اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. عید بعد میرا فوراً ایگزام بھی ہے, اسی وجہ سے بس اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے جس دن وہ رات آپ کو حاصل ہو, اگرچہ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی عبادت کرے, توبہ کرے, ہندوستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں, ہمیشہ پیسفل ماحول رہے, اور جو نفرت کی آگ جلائی جا رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے, اور سب کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.